اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کے دن کے اعمال۔ عید غدیر کو عید اکبر کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی عید۔ اس دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب باقی دنوں سے سب سے زیادہ ثواب ہے، لہذا اس میں پہلا عمل ہے روزہ رکھیں۔ روزے کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عید غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو پروردگار اسے ساری زندگی، انسان اگر روزہ رکھے گا تو اس سے بھی زیادہ ثواب پروردگار عید غدیر کے دن کے روزے کا ثواب عطا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار اس کے 60 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر پروردگار جو ہے وہ اس کو ثواب عطا کرے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا۔ بہتر ہے کہ آپ غسل کو زوال کے قریب جو ہے وہ انجام دیں۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل ہے نماز۔ اس دن ایک ایسی نماز ہے کہ جو آپ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ہے۔ نمازیں عید غدیر قربتاً اللہ، سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ قدر اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی نماز پڑھیں اور اس نماز کا ثواب 1,00,000 حج اور عمرے کے، اور جو بھی آپ دعا مانگیں گے تو پروردگار جو ہے وہ اس نماز کے صدقے میں آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ زیارت حضرت امیر المومنین مولا کائنات کے روضے کی جا کر نجف اشرف میں آپ زیارت کریں، بہت بڑا ثواب۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی زیارت مولا کی پڑھ لیں، جیسے زیارت امین اللہ ہے یا مفاتی میں کتاب میں موجود ہے امام کی کوئی بھی زیارت۔ اس کے بعد ہے 5واں ذکر کریں، یعنی آج مولا کائنات کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ذکر کریں، مقام غدیر ہم کے اس واقعات کو بیان کریں۔ اور اس کے بعد چھٹا ہے صلوات، زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، یعنی ہو سکے تو آپ پورا دن چلتے پھرتے جو ہے وہ درود کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد ہے دعائے ندبہ، امام زمانہ علیہ السلام کی اس دعا کو عید الفطر، عید الاضحیٰ جمعے کے دن اور عید غدیر کے دن دعائے ندبہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 8واں عمل ہے عیدی دیں، یعنی آپ مومنین کو عیدی دیں۔ اس دن 1 درہم آپ اگر مومنین کو عیدی کے طور پر دیتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ 1,00,000 نیکی آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، لہٰذا اس دن بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس کے بعد ہے صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، تحفے دیں اور ان کے ساتھ گلے ملیں، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آخری عمل ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانا۔ معصوم فرماتے کہ جو شخص اس دن مومنین کو کھانا کھلاتا ہے تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں، یعنی 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب پروردگار جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس نے تمام انبیاء اور صالحین کو کھانا کھلایا، یعنی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے اس دن مومنین کو کھانا کھلانے کا، لہذا ان اعمال کو انجام دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ کوئی ایک شخص بھی ایک عمل کرے گا تو آپ بھی اس کے ثواب میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔